بسم اللہ جل وعلا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ پراپرٹی پر زکوٰۃ۔ جو زمین یا گھر رہائش کی نیت سے خریدا گیا ہو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ جو دکان اس غرض سے خریدی ہو کہ اس میں کاروبار کیا جائے گا تو اس دکان کی ویلیو پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ پراپرٹی خریدتے وقت اگر کوئی نیت نہ کی ہو کہ اس کو بیچنا ہے یا رہائش اختیار کرنی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو پراپرٹی تجارت کی نیت سے لی ہو کہ اس کو فروخت کر کے نفع کمایا جائے گا تو ایسی تمام پراپرٹیز اگر نصاب کے بقدر ہوں تو ہر سال ان کی موجودہ ویلیو کا حساب کر کے کل مالیت کا 2.5% بطور زکوٰۃ ادا کرنا شرعاً لازم ہوگا۔ اگر پراپرٹی کرائے پر دی ہوئی ہو تو اس پراپرٹی کی مالیت پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، البتہ اگر حاصل ہونے والا کرایہ جمع ہو اور پراپرٹی کا مالک پہلے سے صاحب نصاب ہو یا جمع شدہ کرایہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو سالانہ اس پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا۔ اگر کرایہ خرچ ہو جاتا ہو، بچت میں جمع نہ ہوتا ہو تو اس کرایے پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ قسطوں پر خریدا ہوا پلاٹ اگر تجارت کی نیت سے خریدا ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، خواہ قبضہ ملا ہو یا نہ ملا ہو۔ اس کی موجودہ قیمت فروخت کا 2.5% بطور زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ تجارت کی نیت سے خریدی ہوئی پلاٹ کی فائل کی موجودہ قیمت پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ زرعی زمین اگر تجارت کی نیت سے خریدی جائے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، اگر زراعت کی نیت سے خریدی جائے تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ زکوٰۃ کس کو نہیں دے سکتے؟ زکوٰۃ کی رقم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے حلال نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مراد آل عقیل، آل علی، آل جعفر، آل عباس اور آل حارث بن عبد المطلب رضی اللہ عنہم۔ جو شخص مذکورہ 5 بزرگوں کی نسل سے ہو اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کی مدد کسی اور ذریعے سے کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں اس میں اصل یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یعنی بنو ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ عام طور پر جو مشہور ہے کہ صرف سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہ ادھوری بات ہے۔ سادات کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے دیگر افراد کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی صدقات واجبہ دیے جا سکتے ہیں۔ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک بنی ہاشم سے ہو اور دوسرا غیر بنی ہاشم سے ہو تو جو غیر بنی ہاشم سے ہو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اگر باپ بنی ہاشم سے ہو تو اس کی اولاد بھی بنی ہاشم سے شمار ہوگی۔ اگر باپ غیر بنی ہاشم سے ہو، بیوی بنی ہاشم سے ہو تو اولاد غیر بنی ہاشم شمار ہوگی، کیونکہ نسب میں باپ کا اعتبار ہوتا ہے، ماں کا نہیں۔ کافر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ ایسے NGOs اور ادارے جو شرعی حدود کا لحاظ نہیں کرتے انہیں زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اپنے آباء و اجداد یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ اور اپنی اولاد یعنی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی وغیرہ کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ ان کے علاوہ باقی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مسجد میں زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے۔ مستحق ملازمین کو بطور تنخواہ زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں۔ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں؟ ہر ایسے مسلمان کو جس کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت کے بقدر سونا، نقد رقم، مال تجارت یا روز مرہ کی استعمال سے زائد اشیاء نہ ہوں، وہ زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کا مستحق ہے۔ جس کو زکوٰۃ کی رقم دیں اسے بتانا ضروری نہیں، اسے صرف یہ کہہ کر دے سکتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے کچھ پیسے ہیں، اپنی ضروریات میں استعمال کریں۔ زکوٰۃ کا بہترین مصرف مستحق رشتہ دار ہیں، اس میں دوہرا ثواب ہے۔ نمبر 1 ادائیگی زکوٰۃ اور دوسرے صلہ رحمی۔ دینی مدارس ہیں، اس میں بھی دوگنا ثواب ہے، پہلے اشاعت دین و تحفظ اور دوسرے ادائیگی زکوٰۃ۔